یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک تقریباً 7.25 سال تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا جی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ان سے کوئی 10 ماہ کم تھی، یعنی 6.25 سال یا 6 سال کی عمر تھی۔ آپ سے اس عمر میں روایات محدثین کرام نے لی ہیں، حالانکہ بعض محدثین اس بارے میں بڑے محتاط ہیں کہ چھوٹے بچوں سے وہ حدیثیں روایت نہیں کرتے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی روایات بھی سیاستہ میں موجود ہیں، خاص طور پر سنن ابن ماجہ میں، اور حضرت امام حسین علی مقام کی روایات بھی موجود ہیں۔ لہذا حدیث مبارک لینے میں جو احتیاط تھی وہ احتیاط ان سے نہیں کی گئی، کیونکہ یہ خانوادہ نبوت کے لوگ ہیں اور ان کا جو شعور ہے، ان کی جو ایک پہچان ہے، اس کے بارے میں محدثین کا ان پر اعتماد ہے۔ بے شک بے شک۔ جہاں تک صحابہ سے حدیث پاک روایت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی مرویات موجود ہیں اور سیاستہ میں بھی موجود ہیں، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، طلاق ثلاثہ کے وقوع کی روایت سنن کبریٰ میں امام بیہقی نے آپ سے کی ہے، صحیح، اور دعائے قنوت کی روایت مستقل امام حسن مجتبیٰ سے کی گئی ہے، صحیح۔ دین اسلام کے احکام میں بھی روایات امام حسن مجتبیٰ کی بھی موجود ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام حسین علی مقام چھوٹے تھے عمر میں، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین سے بھی حدیث لی ہے ماشاءاللہ، اور محدثین کرام نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اس لیے اگر تعداد کو دیکھا جائے نا کہ تعداد اتنی کیوں نہیں، کیوں کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا احادیث کی امپلیمنٹیشن میں مصروف تھے۔ جن لوگوں نے بھی تصوف کا کام زیادہ کیا ہے اور ان لوگوں سے تبلیغ، واعظ، نصیحت کی دیگر یعنی تدریس کے علاوہ محدثین، آپ سمجھتے ہیں کہ محدثین ایک خاص اسلوب رکھتے ہیں خدمت کا، علم کی ایک خاص حصہ ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، احادیث ان سے سب سے کم روایت ہوئی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ جو متاخرین میں سے ہیں ان سے احادیث زیادہ روایت ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان سے اور امور میں نبی کریم علیہ السلام ان کو مصروف فرماتے تھے، ان کے ذمہ کام تھے، اس وجہ سے، اور یہ لوگ محتاط بھی تھے اس انداز سے۔ تو مسند فاطمہ جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر کتاب حضرت فاطمہ الزہرا کی سند کے ساتھ آپ کی اسناد سے احادیث جو لی ہیں، اس میں سینکڑوں احادیث ہیں جو حسنین کریمین سے روایت ہے، ماشاءاللہ، جی، لیکن کم نہیں ہیں، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ یہ جتنے بھی دینی امور ہیں ان سب کے اندر یہ انہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پیدل حج کرتے رہے، 25 حج پیدل کیے ہیں انہوں نے، سبحان اللہ، قرآن پاک کی ترویج و اشاعت میں بہت زیادہ کام کیا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ، تو اس کا اس سبب سے جو ہے نا آپ کو تعداد میں اگر نسبتاً آپ تقابل میں دیکھتے ہیں تو کم نظر آتی ہیں، لیکن احکام میں اور آداب میں ان کی روایات دیگر جو تابعین ہیں یا چھوٹی عمر کے جو صحابہ کرام گزرے ہیں، مثلا محمود بن ربیع کی روایت بخاری والے بھی لائے ہیں، لیکن اپنے ہم عمروں سے زیادہ ان کی روایات ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ محترم عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ نے سوال کا جواب دیا۔ میں چاہوں گا کہ محترم سید منور حسین شاہ صاحب، آپ پر آنے سے پہلے ایک نیلسن سے کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا آپ سے 2 سوال ہیں۔ جی، ایک سوال یہ کہ حضرت محمد حسین کی کتنی ازواج محترم تھی، اور دوسرا سوال یہ کہ ان میں سے کتنی ان کی اولاد تھی وہ کربلا میں موجود تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے سوال سماعت کر لیا، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، بس جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمیں نیلسن سے جوائن کیا اور آپ نے جو سوال کیا، بلکہ یہ سوال ہماری سوالات کی لسٹ میں آلریڈی شامل ہے۔ شاہ صاحب کی طرف آتے ہوئے، محترم شاہ صاحب، یہ سوال کیا ہماری بہن لندن سے مسز آصف صاحبہ نے، انہوں نے پوچھا کہ امام حسن و حسین کس طرح کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے
اور اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ کھانے میں انہیں کیا پسند تھا؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، سرکار کی گود میں پلنے والے، دیکھیں ہر بندہ جو اپنے گھر میں دیکھتا ہے وہی آگے جا کے کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، سرکار پہنتے تھے. یہی لباس سرکار کے شہزادوں کو پسند تھا، وہی لباس پہنتے تھے. اور رہا مسئلہ امامہ شریف کا، تو امامہ شریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور سرکار سے بھی سفید اور سیاہ بھی ثابت ہے. امامہ دونوں امامے شریف آپ پہنتے تھے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسند تھی وہ ان کی پسند تھی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر محترم شاہ صاحب. ہماری ایک بہن ہے شیفیلڈ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. ایک بات بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی اور ایک کوشچن بھی ہے کہ جن کا ایمان کامل ہے ان کو خدا کو دیکھے بنا، کسی دلیل کے سنے بنا بھی اس کی وحدانیت پر یقین ہے، اور جن کا ایمان کامل نہیں ہے ان کو آپ جو مرضی دلیل دے رہے ہیں انہوں نے ماننی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا پروگرام جو ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت خوبصورت پروگرام ہے جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں. مجھے صرف ایک چیز پر کچھ روشنی آپ سے دلوانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اب حضرت امام حسین کے اوپر. اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں یا وہ کیا بیس تھی اس پر کچھ روشنی ڈال. بہت شکریہ، آپ نے بہت ریلیونٹ کوشچن کیا. میں اسی کوشچن کو محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب آپ کی طرف پیش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا. ہماری بہن نے حدیث کا جو ہے کی طرف اشارہ ہمارا کیا کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو اپنے شہزادے حضرت ابراہیم یا اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے کسی کو قربان کرنا تھا، اور آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نہیں بلکہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو باقاعدہ اسی حدیث کے اندر بات موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسین کی ذات کو میں پیش کرتا ہوں تو اس سے مجھے بھی دکھ پہنچے گا اور یقیناً میری بیٹی کو بھی دکھ پہنچے گا. بھائی کا دکھ بھی ہوتا ہے مگر یقیناً جو بیٹے کا دکھ ہوتا ہے وہ اور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات، ان کے ساتھ پیار محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ جو ایک قلبی تعلق ہے، جیسے آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اس نے فاطمہ کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا. اتنی بڑی فضائل ہیں اور آپ تشریف لاتی آقا سرور کائنات شفقتاً کھڑے ہوتے اپنا ان کا دستے مبارک بعض اوقات بوسہ عطا فرماتے، پیشانی پر بعض اوقات بوسہ عطا فرماتے. تو حضرت فاطمہ سے محبت کی وجہ سے آپ نے انتخاب اپنے بیٹے کا کیا اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. ماشاءاللہ. محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا کہ اس کا جو سبب ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ اسی حدیث کے متن کے اندر موجود ہے. ہمارے بھائی ہیں لیوٹن سے اشتیاق صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. جی الحمدللہ. سوال کیجیے. تمام حضرات کو میری طرف سے بہت بہت سلام. بہت الحمدللہ ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، سنتا رہتا ہوں الحمدللہ حیدر چشتی صاحب کی مسجد میں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. تو مولانا صاحب بس اچھا ہوا آپ جھاڑو گٹھے ہیں. میری تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے شیئر کروں؟ جی میری رہنمائی فرما دیں. میرے بھائی ایک اور نے بھی سوال کیا تھا یہ امامت کے بارے میں، لیکن یہ پتہ نہیں میں نے ایک ٹی وی پہ سنا تھا طاہر القادری کی تقریر. ہمارا ایمان ہے نا امامت کے بارے میں کہ 12 امام صحیح بس اس کے بارے میں. تو طاہر القادری صاحب کی میں نے وہ پروگرام دیکھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ شیعوں کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تو دوسری ایک اور کنفیوژن ہے تھوڑی سی، اگر وہ میرا حل کر دیں کہ جو مولائے کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، تو اس کے بارے میں جو لوگ نیزو پہ قرآن چڑھا کے آئے تھے ان کو ہم کیا کہیں، یا کیا مقام ان کا، یا کیا جو انہوں نے جو کیا؟ صحیح.
ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. آپ نے جس اہل سنت والجماعت کے عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا حوالہ دیا, وہ خطاب تو میں نے نہیں سنا, وہ ہمارے استاذ بھی ہیں, میرے استاذ ہیں, میں نے وہ خطاب نہیں سنا, لیکن یہ چونکہ آپ کا سوال امامت پر ہے تو انشاءاللہ العزیز امامت کے ڈاکٹرین کانسیپٹ پر انشاءاللہ میں ضرور اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا. مگر اب میں علامہ یونس مصباحی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ کی طرف سوال وہی ہے جو 2 مرتبہ کالرز نے کیا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کی شادیاں کتنی ہوئی. یہ جو بات مشہور ہے کہ 100 شادیاں ہوئیں یا بہت زیادہ تعداد میں ہوئی, کیا یہ حق ہے؟ جی, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ آپ کی بہت زیادہ شادیاں ہوئیں, یہ بالکل صحیح روایت ہے, اور اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کوفہ میں خود یہ اعلان کیا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب تم لوگ حضرت امام حسن مجتبی کو اپنی لڑکیاں مت دو, لیکن کوفہ والوں نے نہیں مانا اور انہوں نے برجستہ کہا کہ ہم لوگ اپنی لڑکیاں دیں گے, اگرچہ وہ 1 دن رکھ کر کے طلاق دے دیں, مگر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ ہمارا ایک رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے, اس لیے ایسا کرتے ہیں. تو روایت میں 200 شادیوں کا ذکر ہے کہ آپ نے چند دن رکھ کر کے ان کو طلاق دے دی, مگر طلاق دینے کا ریزن یہی تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ لوگ چاہتے کہ رسول پاک سے ان کی نسبت مل جائے اور رشتہ داریاں ان کو حاصل ہو جائیں, تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان پر کرم کیا تھا کہ انہوں نے شادی کر کے ان کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قائم کر دیا. صاحب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے, میں عرض کروں قطع کلامی معاف, کہ صحابہ کرام کا, پھر تابعین کا, تبع تابعین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا کتنا حیا, کتنی محبت, کتنا عشق تھا نسبت سے, کہ دیکھیں الحمدللہ وہ بہت احترام کرتے ہیں. بلکہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بیان کیا ہے. صحابہ کرام کی روایت تو موجود ہے کہ جب وہ مکہ شریف میں حاضری دیتے تھے یا مدینہ شریف میں ان کی حاضری ہوتی تھی تو ان کی وجہ سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے اس قدر لوگ آگے بڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے جب وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ہنگامہ ملاقات کرنے والوں کا اس قدر ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین اعظام ہوں, ان کو اہل بیت سے بے حد محبت تھی, اور اسی محبت کے ناطے وہ لڑکیاں دیتے تھے. اور روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جس لڑکی کو حضرت امام حسن نے طلاق دے دی تو وہ طلاق کے بعد میں شادی نہیں کرتی تھی تاکہ وہ رشتہ امام حسن سے باقی رہے, چونکہ حدیث میں ہے کہ جس کا آخری شوہر جو ہوگا وہی جنت میں اس کو شوہر ملے گا, تو اپنا رشتہ جنت میں بھی قائم رکھنا چاہتی تھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں محترم علامہ یونس مصباحی صاحب آپ نے سوال کا جواب دیا. ہماری ایک بہن ہے برسٹل سے, رفعت, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میرا ایک سوال ہے آپ سے, جی جی, کہ پوچھنا چاہ رہی تھی